جی مسٹر محمد. ہیلو، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے سر. ہیلو ایڈم، ہیلو ساحل. ایکچولی میں پہلے ایک بار ساحل کا ایک ٹی وی میں انٹرویو دیکھ چکا تھا، تو ایکچولی بس ایسے ہی لائیو تھا تو میں سوچا جوائن کر لوں. اور مسلمان ہیں آپ؟ جی جی، میں مسلمان ہوں. اور ایکچولی یہ لائیو اسٹریم عطیہ مجھے سنا دیجیے. جی عطیہ سنا دیجیے پلیز. تحیات للہ وصلوات و طیبات السلام علینا وعلی عباد. میں کچھ اور سنا دیتا ہوں. الحمد سر للہ آپ رب کو العالمین. آپ ایسا مطلب نمازیں بھی نہیں پڑھتے سر؟ یس، میں ریگولر تو نہیں ہوں لیکن میں کوشش کرتا ہوں. سر کیا فائدہ ہے ایسے دین میں رہنے کا جس میں آپ اس کو کچھ فالو ہی نہیں کرتے ہیں، آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، آپ نے کچھ پڑھا ہی نہیں ہے، تو وائی ڈو یو وانٹ ٹو اسٹے ان دس کائنڈ آف اے تھنگ؟ کیا چیز ہے؟ یہ محمد تو ویسے ہی سفارش نہیں کر سکے گا. اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ تمہیں خود کو معلوم نہیں ہے تم جنت جاؤ گے جہنم جاؤ گے، اور محمد کو اللہ قرآن میں کہتا ہے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگتے رہو. وہ تو ساری عمر گناہوں کی معافیاں مانگتے مانگتے انتہائی بری موت مرا. آپ نے بھی پڑھا ہوگا، دیکھا ہوگا، زہر کے اثر سے لڑکھڑا لڑکھڑا کے چلنے جوگا نہیں رہا اور برے طریقے سے بستر مرگ پہ مرا. آخری خواہش اس کی تھی کہ مجھے قلم لا دو، میں نے وصیت کرنی ہے. اس کے صحابیوں نے، عمر نے اس کو قلم بھی نہیں دینے دیا کہ وہ اپنی آخری وصیت لکھ دے. اس کے بعد عمر نے اس کے سب سے جلیل القدر صحابی جو کہ ابو ہریرہ ہے، اس کو بھی چور، اچکا اور اللہ کا دشمن قرار دیا. ابو ہریرہ کو، جس کی حدیثیں آپ پڑھتے ہیں، عمر بن الخطاب کی حدیثیں کم ہیں سننا کے اندر، ابو ہریرہ کی زیادہ ہیں، پھر بھی عمر بن الخطاب نے ابو ہریرہ کو اللہ کا دشمن قرار دیا. یعنی آپ ایسے شخص کو کیسے فالو کر سکتے ہیں جو کہ اس کے اپنے ساتھیوں نے اس کے ساتھ اتنے برے طریقے سے پریزنٹ کیا، اس کی بیٹی کو مار دیا، اس کے داماد کو مار دیا، اس کے بچوں کو مار دیا. یعنی کہ اس کی کوئی اوقات ہی نہیں سمجھی مسلمانوں نے اس ٹائم کے. آپ آج 1400 سال بعد اس کی حرمت کی اتنی باتیں کرتے ہیں میرے ساتھ، اور اسلام پہ تو عمل کرتے نہیں ہیں. تو وائی ڈو یو وانٹ ٹو ڈو سچ اے تھنگ؟ کیونکہ ہمیں اسلام پسند ہے، اور ہمیں اسلام ایسا نہیں ہے کہ ٹھیک ہے ہم پراپر سر پسند جو چیز ہوتی ہے انسان اس کو فالو کرتا ہے نا بھائی. یس، نو بڈی از پرفیکٹ. آئی اگری دیٹ آئی ایم ناٹ اے ڈیوٹ مسلم. نہیں سر، آپ پرفیکٹ ہونا اور بالکل نہ فالو کرنا ٹو ڈیفرنٹ تھنگس. جس بندے کو عطیات نہیں آتی، اس کا مطلب ہے اس نے اپنی زندگی میں کبھی پراپرلی نماز ہی اچھا، جی سوری محمد بھائی، میرے انٹرنیٹ میں مسئلہ آیا تھا. محمد بھائی کیا ایج ہے آپ کی؟ یس، کین یو ریپیٹ؟ میں نے کہا سر آپ کی کیا ایج ہے؟ جی میری 19 ہے جی. 19 عمر کی ایج ہے. سر آپ کو پتا ہے 7 سال کی عمر سے آپ کے والد نے اصولاً آپ کو کہنا تھا نماز پڑھو. 11 سال کی عمر یا 13 سال کی عمر کے بعد اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو آپ کو مار پٹنی چاہیے تھی. آپ 19 سال کے ہو گئے میرے پیارے بھائی، ابھی تک آپ کو نماز نہیں آتی. تو بھائی ایسے دین میں کیوں بیٹھے ہیں جس کو آپ نے ہلکا سا بھی سیریسلی نہیں لیا؟ ایسے بہت سے لوگ ہیں، لیکن مجھے سکون ملتا ہے میرے دین میں. سر سکون تو سر لوگوں کو گانے سننے سے بھی ملتا. یہ تو آپ نے اپنے مائنڈ کو سیٹ کرنا نا سر. ہمارا مائنڈ جو ہے نا، میں کو بڑی مزاج چیز بتاتا ہوں، اور مائنڈ جو ہے نا وہ ایک بڑا عجیب سی چیز ہے. ٹھیک ہے؟ کیسے عجیب سی چیز ہے؟ وہ پرسپشن کے اوپر ویژن عمل کر لیتا ہے. فار ایگزامپل آپ دیکھیے گا سائیکالوجی کے اندر یہ ہے کہ اگر آپ پرسیو کریں کہ آپ کا آپریشن ہو رہا ہے تو آپ کے باڈی میں سے وہ سارے ہارمونز وہی نکلیں گے جو کہ جس وقت آپ کا آپریشن ہو رہا ہے اس وقت نکلیں گے. It is just the perception of the mind. اور یہ بہت سارے اس کے اوپر اگر آپ دیکھیں گے مائنڈ پرسپشن کی ویڈیوز دیکھیں گے آپ، تو آپ کو نظر آئے گا جو RGB جو کلر فارمیشن کی کلرز ہیں وہ ڈفرنٹ ہولز میں سے جب گزارتے ہیں وہ اور فلکرم سے نکالتے ہوئے، تو
You will not perceive certain lights at certain time in certain angles. So it is just the perception of the mind, my friend. سکون ملنا اور نہ ملنا it's just the perception of the mind. The whole idea is کہ یہ جو دین ہے آپ کا، یہ کوئی ستے بات کر رہا ہے، کوئی اچھی بات کر رہا ہے. آپ جنت جائیں گے یا نہیں جائیں گے، آخرت کی بات چونکہ آج ہو رہی ہے تو ہم وہی بات کرتے ہیں. آپ کو جنت اور جہنم کا اگر خوف ہے اور محمد آپ کی سفارش کرے گا تو سر وہ تو نہیں کر سکتا، وہ تو خود کہہ رہے نہیں کر سکتا. سر آپ کے ماں باپ ہیں؟ جی. اگر آپ کے پاس طاقت ہو سب سے پہلے کس کو بچاؤ گے؟ ساتھ والے ہمسائے کو یا ماں باپ کو؟ ماں باپ. کیا محمد اپنے ماں باپ کو بچا سکا تھا؟ کیونکہ ان کے ماں باپ کو آپ اچھا آپ کا مطلب ہے ہیل فائر سے؟ جی سر. اوکے. ایکچولی اپنے اس کی سب سے ضروری چیز ہے توحید. اگر توحید نہیں ہے تو یہ تو اللہ کا حکم. توحید سب سے ضروری چیز ہے اور لفظ توحید قرآن کے اندر ہے ہی نہیں، رائٹ؟ بہترین. وہ سب سے ضروری چیز ہے وہ قرآن میں ہے ہی نہیں. لیکن اینی ہاؤ، ایک بندہ ہے جو تمام دنیا کے اوپر رحمت بن کے آیا بقول آپ لوگوں کے، اور اس کی رحمت ایسی ہے کہ وہ جنت میں اکیلا ہوگا، اس کے ماں باپ اس کے ساتھ نہیں ہوں گے. یہ کس قسم کا نبی ہے جو اس دنیا میں بھی اورفن پلا بھرا، یتیم اور نادار پلا بھرا، ماں اور باپ کے بغیر پلا بھرا، اور اللہ اتنا جابر انسان ہے اللہ کہ وہ جنت میں بھی اپنے پیارے محبوب کو اس کے والدین نہیں دے گا. Think about it. What kind of a cruel God is this? نہ وہ اپنے ماں باپ کا ثواب اس دنیا میں لے سکا، نہ آخرت میں اس کو اپنے ماں باپ کا ثواب ملے گا، دیدار ملے، مسئول ہوگا. ایک بندہ اس سے پوچھتا ہے میسنجر آف اللہ، یا محمد میرا باپ کہاں ہے؟ اس نے کہا تیرا باپ جہنم میں ہے اور میرا باپ اور تیرا باپ دونوں جہنم میں. اب امیجن کرو یہ کس قسم کا نبی ہے جو بول رہا ہے کہ میرا باپ جو میرے پیدا ہونے سے پہلے مر گیا تھا وہ جہنم میں ہے، اور چونکہ جہنم میں اگر آپ جاؤ گے تا عمر جاؤ گے، اور وہ اپنے باپ کی سفارش بھی نہیں کر سکے گا، باپ کو دیکھ نہیں سکا، باپ کا پیار، باپ کا سواد نہیں لے سکا، اور تا عمر، کیونکہ آخرت کی زندگی تو فار ایور ہے نا، وہ تا عمر اپنے باپ کا مزہ نہیں لے سکے گا. لیکن پہلے میں ایک چیز پوچھنا چاہ رہا تھا، کیا آپ ایتھیسٹ ہیں؟ یا مجھے آئیڈیا نہیں ہے. میں وہ بالکل بتاؤں گا آپ کو، لیکن اس وقت ہم ٹاپک سے نہیں ہٹیں گے، کیونکہ اگر میں بتاؤں گا تو پھر آپ ٹاپک سے ہٹیں گے. ایکچولی کیونکہ آپ لوگوں کا پوائنٹ یہ ہوتا ہے اصل میں کہ یار میں نے اگلے کو سوالوں میں اجھیل دینا ہے، جو سوال وہ کر رہا ہے وہ نہیں جواب دینے. نہیں، میں آپ کا بلیف، آپ کا موریلٹی، آپ کے یس آئی ول وی آر ناٹ ایون ٹاکنگ اباؤٹ مورالٹیز رائٹ ناؤ. کیا میں مورالٹیز پہ بات کر رہا ہوں؟ کائنڈ آف لائک آپ بات کر رہے ہو No, نا that's کہ not even moralities, right? It's not moralities. میں نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ آپ لوگوں کو قتل و قتال کریں یا نہ کریں. جب میں وہاں پہ آؤں گا میں آپ کو ضرور بتاؤں گا. یہاں پہ ہم بات کریں کہ آپ محمد صاحب جن کو خود کا نہیں پتا تھا جنت جائیں گے جہنم جائیں گے، وہ اپنے بارے میں تو جانتے نہیں، وہ آپ کی سفارش کیسے کریں گے سر؟ That's the question today. شاید مجھے اپنے اخلاق، اپنا جو ثواب کماؤں گا اس سے اللہ جنت یا جہنم بھیجے گا. اوکے، دوبارہ ترازو پہ آ جاتے ہیں. آپ کے لیے ترازو لاتا ہوں واپس. یہ میں نے آج اسٹریم کے شروع میں ترازو بنایا تھا. آئیے دونوں مل کے ترازو کو دیکھتے ہیں. آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ اس ترازو میں رائٹ سائڈ پہ آپ کے روزے اور نمازیں ہیں، اور روزے اور نمازیں آپ پڑھ نہیں رہے ہیں، تو لہٰذا وہ تو آپ کی بیڈ ڈیڈز میں جا رہی ہیں. تو آپ کی بیڈ ڈیڈز کا پلڑا تو بنتا ہی جا رہا ہے. تو ایونچولی جب آپ جنت جہنم والی جگہ پہ جائیں گے جہاں پہ آپ کے ترازو کو تو دیکھا جائے گا،
سر آپ کے پاس تو گناہ بہت ڈھیر سارے ہیں. لائک یہ تو اللہ بتا پائیں گے نا, یہ آپ کیسے کہہ نہیں, سکتے ہیں؟ اللہ کیسے بتا پائے گا, یہ تو آپ بتا سکتے ہیں نا. ابھی دیکھیں, آپ جس وقت بالغ ہوئے, جس ٹائم پہ آپ کا ٹھلے میں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا تو آپ بالغ ہو گئے. اور اگر وہ 13 سال سے پہلے ہو گیا تو ہو گئے, ورنہ 13 سال میں آپ بالغ تصور کیے جاتے ہیں اسلامک شرع کے مطابق. 13 سال اوکے. سے لے کے اب تک 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 7 سالوں میں آپ نے صرف بیڈ ڈیڈز کمائی ہیں. کیونکہ نماز آپ پڑھتے نہیں, روزوں کا میں نے آپ سے سوال نہیں کیا, لہٰذا امید ہے کچھ رکھتے ہوں گے, کچھ نہیں رکھتے ہوں گے, آئی ڈونٹ نو. ٹھیک ہے, آپ ایزیوم کر رہے ہیں بیڈ ڈیڈس کمائیں گے, کیسے آپ ایزیوم کر بیکاز رہے سر, کیونکہ اگر آپ ایک بھی فرض نماز چھوڑتے ہیں تو وہ بیڈ ڈیڈ میں جاتی ہے نا. ہیں؟ میں نے آپ سے کیا کہا ہے, میں ریگولر نہیں, اس کا مطلب کیا ہے؟ تو میں نے کہا جتنی بھی چھوڑی ہیں, میں نے یہی کہا ہے, جتنی بھی چھوڑی ہیں وہ بیڈ ڈیڈز میں جائیں گی. شور کیا, میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں ایک دم نہیں پڑھتا ہوں, میرے کہنے کا میں نے مطلب تھا کب کہا ریگولر. ہے, سر میں نے کب کہا ہے, میں نے کہا جتنی, سر ایک سمپل اردو میں بات کر رہا ہوں نا میرے پیارے بھائی, ہاں, جتنی بھی چھوڑی ہیں. میں نے کہا آپ اوکے. دن میں 4 چھوڑتے ہیں, 3 چھوڑتے ہیں, 2 چھوڑتے ہیں, 1 چھوڑتے ہیں, کہا ہے. ہیلو, مائک ٹیسٹنگ, میری آواز آ رہی ہے دوستوں, میری آواز آ رہی ہے؟ یہ کیا ہوا؟ ایڈم صاحب آپ کی آواز آ رہی ہے. اوکے, محمد صاحب کی آواز گئی. تھینک یو ساحل بھائی. یہ محمد بھائی اچھے بھائی لگ رہے ہیں مجھے, لیکن محمد بھائی کی آواز چلی گئی. آواز نہیں آ رہی ہے نا ان کی. نہیں, اب آ رہی ہے, تھوڑا شور دوبارہ نازل ہوا. جی محمد بھائی. اوکے, میں بس ایکچولی آپ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ جنت جہنم کے, تو میں بس یہی پوچھ رہا تھا کہ آپ کا کیا ورلڈ ویو ہے, آپ کو کیا لگتا سر ہے؟ میں بالکل بتاؤں گا میرے پیارے بھائی کو, لیکن پہلے یہ ٹاپک ختم کر لیں نا. میں ٹاپک چینج نہیں کرنا چاہتا, میں پہلے ٹاپک 1 by 1 چلتا ہوں. Once I اوکے. finish one topic, then I'll go to another. ٹھیک ہے نا. So how will we fix this topic? That's point number 1. تو کیا پوائنٹر دیکھیں, ہے؟ آپ کو اتحیات تک تو آتی نہیں, تو which makes me believe کہ آپ جمعے کے جمعے نمازی ہیں, اور شاید باقی ہفتے میں کوئی کدی 2 پڑھ لیا تو پڑھ لیں گے, آپ اس ٹائپ کے نمازی ہیں. ایسا نہیں ہے, آئی ڈونٹ, سر جس آپ کو ایسے. سر دیکھیں, اگر آپ دن میں ایک نماز بھی ڈیلی پڑھیں نا, 5 نہ پڑھیں, ایک بھی پڑھیں ڈیلی, تو اتحیات تو آپ کو رٹ جانی چاہیے. ٹھیک ہے, اور اگر آپ کو اتحیات نہیں آتی, یعنی 13 سال میں 365 دفعہ جو بندہ اتحیات رپیٹ کرے, یعنی دیہاری کی ایک نماز پڑھے, اس کو اتحیات یاد نہ ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے پیارے بھائی؟ خود سوچ. اب جھوٹ نہ بول میری جان. دیکھو, جھوٹ بولنے سے فرق کیا پڑے گا؟ مجھے کوئی فرق پڑے گا؟ نہیں پڑے گا. آپ کو کوئی فرق پڑے گا؟ نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے, بول لے جتنا مرضی, لیکن اگر تو دیہاری کی ایک بھی نماز پڑھتا ہے نا, تو اتحیات تو تجھے رٹی ہونی چاہیے. اٹ شوڈ بی آن دا بیک آف یور فنگرز. شور, ٹھیک ہے, آپ کی بات صحیح ہے کہ اتحیات یاد ہونا چاہیے, لیکن نماز پڑھنے کے لیے اور بھی سورہ ہوتے ہیں. جی, آپ ایگری نہیں ہوتے کرتے اتحیات بھائی, اتحیات سورہ نہیں ہے. جب آپ 2 زانوں ہو کے بیٹھتے ہیں تو آپ نے کبھی نماز بھی نہیں پڑھی. جا یار گھر جا. دیکھ, تو بہت بیبی ہے میری جان, تو نے کبھی نماز بھی نہیں پڑھی ہے, تو یہاں پہ کیا کرنے آیا مجھے نہیں سمجھ آ رہی تیری. ٹھیک ہے, تو جا کے پہلے ہیں؟ قرآن پڑھ. ٹھیک ہے, اتحیات کے علاوہ کوئی اور سورہ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, وہ اتحیات ہی پڑھی جاتی ہے, اور وہ حدیث میں ہے, وہ قرآن میں بھی نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2, وہ نماز کا بیسک جز ہے. ٹھیک ہے, تو لہٰذا اگر آپ کو یہی نہیں پتا, آپ کہہ رہے اتحیات کی جگہ کوئی اور صورت پڑھ لیتے, تو بھائی جان یو آر سچ این اگنورنٹ پرسن. آئی ڈونٹ نو کہ آپ اسلام میں ہیں بھی کیوں, اور ابھی تک جتنا میں نے ٹائم آپ کے ساتھ لگایا وہ میں نے ویسٹ کیا ہے. Because you are such a ignorant person that it is unbelievable that why you want to defend Islam جب آپ کو اسلام کی ABCD نہیں پتا. ٹھیک ہے, فیئر انف, آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے پراپر نہیں, میں نالج کہہ نہیں نہیں ہے. سکتا that's the reality my friend. کہہ سکتا ہوں ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس میں آرگیومنٹ پروو نہ ہوا ہو. Right now this argument is proven without doubt. ٹھیک ہے, تو
تو بھائی سب سے پہلے آپ اپنے دین کا علم حاصل کریں تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ آپ غلطی پر ہیں ونس یا اچھائی پہ ہیں. دیکھیں جب تک آپ نے پڑھا نہیں ہے اور اسلام میں آپ کے پاس کوئی اچھائی نہیں ہے میری جان. سو ونس یو اسٹڈی سم تھنگ اینڈ یو ہیو اے ٹاپک, کم بیک ایوری سیٹرڈے 9 PM میں اسٹریم کرتا ہوں, آپ آئیے گا, آپ سے بات کروں گا, بٹ ایٹ لیسٹ کسی ایک ٹاپک کے اوپر اپنا مکمل اسٹڈی کر کے آئیں, قرآن و حدیث کو پڑھیں, تفسیر کو پڑھیں, آپ کو پتہ لگے کہ کتنی گھٹیا کتاب ہے پوری دنیا کی. ٹھیک ہے میرے بھائی, جس کو امب کا پتہ نہیں میں اس سے کیا بات کر سکتا ہوں. ساحل بھائی آپ ان سے کوئی بات کرنا چاہیں گے, کیونکہ میں نہیں کر سکوں گا ان سے. ساحل بھائی شاید آپ کو کچھ سمجھا سکیں, میرے دماغ سے آپ باہر ہیں. ساحل بھائی شاید آپ سے کوئی لاجیکل بات کر سکیں, اگر ساحل بھائی بات کرنا چاہیں. نہیں ایڈم صاحب دیکھیے, جب بھائی نے اسلام کو سیریسلی کبھی لیا ہی نہیں ہے تو کیا بات کریں ان سے, اور یہ کیوں اسلام میں ہے ابھی تک, سوال تو یہی اٹھتا ہے نا. ہاں کلمے پیارے کی بھائی, وجہ سے, کلمہ نہیں بیسک. کلمہ تو آپ وہ اس میں پیدا ہوئے تھے اس وجہ سے ہے نا. کلمے میں کیا ایسا کچھ لاجیکل ہے, کیا ہے؟ آپ نے قرآن تو پورا پڑھا نہیں ہوگا, پڑھا ہے آپ نے؟ جی میں نے عربی آپ نے پڑھی قرآن پڑھا ہے پورا؟ عربی میں جی قرآن پڑھی, کس میں؟ مطلب ہاں جی میں نے قرآن پڑھی ہے, مطلب ریڈنگ کی ہے, مجھے عربک آتی نہیں ہے. ہاں تو عربک آتی نہیں ہے, ٹرانسلیشن آپ نے پڑھا نہیں ہے, آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے. کہہ سکتے ہیں جی, اچھے سے تو نہیں پڑھا. تو مطلب آپ صرف وہی جو پیدا ہوئے اس وجہ سے آپ اسلام میں ہیں, اور کوئی وجہ بچی نہیں ہے اسلام میں رہنے کی؟ نہیں, میں اور بھی چیزیں میں سنتا آیا ہوں, اور میں کوشش کر رہا ہوں دھیرے دھیرے. پہلے بھی میں اتنا اچھا تو نہیں تھا, اتنا بھی پریکٹسنگ تو نہیں تھا, لیکن پھر بھی میں چیزیں سیکھ رہا ہوں. میں کافی چیزیں انٹرنیٹ پہ کیا بھی سیکھا آپ نے ابھی تک؟ اسلام کے بارے میں کافی چیزیں, جیسے کہ کافی آرگومنٹس آتے ہیں ایک گاڈ کے لے کے. تو کیا؟ جیسے کہ اچھا آپ کو لگتا ہے ایک گاڈ جو ہے یہ آپ کے لیے بہت لاجیکل آرگیومنٹ ہے؟ یہ کافی کنونسنگ ہے, اور لائک کافی چیزیں آگے دیکھنے اس میں, لائک کافی چیزیں پتہ چلتی ہیں, جیسے کہ ہمارے سراؤنڈنگ میں کتنا ہر چیز کتنی کمپلیکس ہے, جو ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی. محمد that's not the question. Complex ہو یا نہ ہو, it doesn't matter. Why God has to be one? Why can't he be 2, 3, 4, 5, 6? Why? یا کنٹینجنسی آرگومنٹ پہ ہم آتے ہیں. تو ٹھیک ہے, آپ نے پہلے بات کیا میرے نیچر پہ ایز اے بھائی مسلم. دوبارہ سے سمپل سوال ہے, سمپل جواب دیں پلیز, گھمائے نہیں یار, لوگ بور ہو رہے ہیں. سمپل اوکے, کوشچن ہے, سمپل آنسر. Why God cannot be 2 or 3 or 4 or 5? ان کنٹینجنسی آرگومنٹ, اگر ہر چیز ایک دوسرے پہ ڈپینڈ کرتی ہے, یعنی کہ اگر کوئی بھی جیسے کہ ہر چیز ہمارے اگل بغل, ہر چیز ہم یونیورس میں دیکھتے ہیں وہ کنٹینجنٹ ہے, مطلب کہ ایک سورس پہ ڈپینڈنٹ ہے. ہر چیز کا ایک سورس ہوتا ہے. تو اگر سبھی سورس کو, چونکہ ایک انفینٹ ریگریس پاسبل نہیں ہے, تو اور اگر دو گاڈس بھی ہوں گے تو ان کا بھی کوئی سورس ہونا چاہیے, رائٹ؟ تو کیوں لائک خدا اگر سنگل گاڈ ہوگا اس کا کوئی سورس نہیں ہوگا, لیکن 2 گاڈ ہوں گے تو ان کا سورس ہوگا, کیوں؟ Why can't 2 gods not have any source? اگر ایک گاڈ کا کوئی سورس نہیں ہوگا تو 2 گاڈ کا بھی کوئی سورس نہیں ہوگا. کیوں؟ the basic definition of God is کہ وہ necessity existence میں ہے. It is the necessity existence, because you are going into philosophical words, so میں بھی philosophical words کے اوپر آتا ہوں. So there is something called necessity existence. So اگر آپ بات کرتے ہیں necessity existence کی, تو necessity existence جو ہے it can be multiple entities. So what? Confined in one. So what? ملٹیپل اینٹیٹی کنفائنڈ ان ون. Yeah, so what? آپ نے کبھی ببل کے اندر ببل دیکھا؟ ببل کے اندر ببل نہیں, یا کھجوروں کا ایک مطلب گچھے کو آپ بنچ آف گریپ کہتے ہو نا,
जी ए बंच ऑफ ग्रेप कहते हो, एक बंच ग्रेप्स का कहते हो। जी बेहतरीन, एंड ऑफ डिस्कशन। तो बेसिकली यहाँ बंच, ग्रेप की, अब मतलब एक गाड़ी एक होती है ना। मैं ओरिजिन की बात कर रहा हूँ, मैं मैं आप भी ग्रेप की ओरिजिन की बात कर रहा हूं। व्हाट इज द ओरिजिन? आप ओरिजिन के सोर्स को सिंगुलर क्यों लेना चाहते हैं? व्हाई कांट इट बी सिंगुलर हैविंग मल्टीपल एंटिटीज इन दैट सिंगुलैरिटी? आप सिंगुलर क्यों ले रहे हैं, सिंगुलैरिटी में क्यों नहीं ले रहे उसको? क्योंकि वो सेंस नहीं बनाता है कि अगर कैसे सेंस नहीं आप बनाता? कैसे सेंस नहीं बनाता? आप एक हैं? जी नहीं, आप एक नहीं है। तो यही तो सवाल है यू आर अ कलेक्शन ऑफ एडम साहब, यही तो ट्रिलियंस एंड बुनियादी। ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। सॉरी सर। तो आप हमें एक ही कहेंगे ना, आप क्या नहीं, कह मैं रहे हैं, मुझे एक ही इंसान एग्जैक्टली। की सो अलग नहीं, मैं सेलुलर लेवल पे जा रहा हूं ना, मैं सेलुलर लेवल पे जा रहा हूं मिस्टर। आई एम गोइंग इनटू ओके, द सेलुलर लेवल। ईच एंड एवरी सेल is a living organism, yes or no? यस बट विल आई Okay, कॉल each यू, and every cell makes a life, correct? यस Those cells combined makes you. यस Why can't I say there are trillions of gods which combines themselves and make one big god? Why can't I say that? यू कैन से एनीथिंग, लाइक ऐसे तो Thank कुछ you भी so कह very much. सकते So हैं। basically your base argument that God has to be one is flawed. लाइक आई हैव टू थिंक मोर अबाउट इट, बट Okay, so लेकिन it's flawed. So right now it is flawed. You think about it, that's fine. You do think about it, उसके बारे में सोचिएगा. But right now it is flawed. ओके क्या मतलब ओके? सिंपल सी बात है लाइक भाई. ओके, मैंने जो पढ़ा था, मैंने जो समझा था, तो मुझे उसमें से मोनोथीज्म या फिर वन वन गॉड का सेंस भाई ही समझ। that is जी not even the point right now ना मेरी जान. ये मोनोथीज्म असल आपने में बना दिया एडम ना उसको. साहब, जी सैलविन, जी सैलविन. एडम साहब, ये असल में इनका दिमाग नहीं कह रहा है। ये मुल्लों ने जो पट्टी पढ़ाई है ना, इनको दो खुदा होते तो आपस में लड़ लेते, ये तो खुद अल्लाह ही कहता है कुरान में। तो ये पट्टी पढ़ाने से इनको ऐसा लग रहा है। इनके पास कोई सॉलिड आर्ग्यूमेंट नहीं है व्हाई देयर कैन नॉट बी मल्टीपल गॉड्स। बिल्कुल तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. ओके ओके साहिल, आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट गॉड, कितने गॉड्स हैं? It doesn't matter. It can be multiple. It can be one. It can be so many. So what's the problem in it? हाँ, आपको क्या लगता है, मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू जानना सर चाहता नहीं, अभी हमें क्या लगता है मसला नहीं है. दैट्स अ सेपरेट थिंग फॉर हूँ सेपरेट सर। डे. मैं राइट नाउ आपने जब तक आप इस चीज पे एग्री नहीं करते कि यस द सिंगुलरिज्म ऑफ गॉड इज ए फ्लॉड कॉन्सेप्ट, हम आगे चल ही नहीं सकते. बोलने के फ्लॉड कॉन्सेप्ट है, मैं आगे चलता हूँ आपके साथ. फ्लॉड तो नहीं, ठीक है, इसके लिए इसके अलावा और भी अच्छे आर्गुमेंट्स हो सकते हैं, और नहीं भाई, इसका मतलब है अभी तक फ्लॉड आपके मुताबिक नहीं हुआ. तो जब तक आपके मुताबिक फ्लॉड नहीं हुआ, नो मैटर मैं कहीं पे भी जाऊंगा, योर ब्रेन विल ऑलवेज थिंक ऑन द सिंगुलर गॉड. वेयर एज मेरी जो स्टेटमेंट है वो कह रही है कि इट्स नॉट अ सिंगुलरिज्म. इट कैन बी सिंगुलरिज्म बट इट कैन नॉट बी सिंगुलर. I accept singularity argument, but I cannot accept singular. Okay, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ. इसको दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं. क्या अल्लाह रहमान है? जी क्या अल्लाह रहीम है? जी क्या अल्लाह सच बोलता है? जी क्या अल्लाह प्यार करता है? जी अगर वो अकेला है तो वो अपने इनमें से किसी भी एक भी एट्रीब्यूट को एक्सप्रेस ही नहीं कर सकता. इसका मतलब है अल्लाह के सारे एट्रीब्यूट्स जो हैं वो हमेशा से अल्लाह के साथ नहीं थे. क्रिएशन के बाद वो एट्रीब्यूट्स उसमें आए हैं क्योंकि वो एक्सप्रेसेबल ही नहीं थे. सो अल्लाह हमेशा से रहमान और रहीम और प्यार करने वाला नहीं हो सकता, बिकॉज इन एट्रीब्यूट्स को एक्सप्रेस करने के लिए यू हैव टू गो इनटू एन आर्ग्यूमेंट ऑफ सिंगुलैरिटी इंस्टेड ऑफ सिंगुलर गॉड. ओके,
آپ کہہ رہے ہو And secondly, now Allah is dependent on the creation. Allah is so dependent on the creation. اللہ اپنی کریشن پہ اتنا ڈیپینڈنٹ ہو گیا تھا کہ اس کو مجبوراً کریشن کریٹ کرنی پڑی تاکہ وہ اپنے ایٹریبیوٹس کو شو کر سکتا. اب اگر اللہ کوئی بھی خدا ڈیپینڈنٹ ہو جائے, مجبور ہو جائے, تو وہ خدا ہی نہیں ہو سکتا. یہ کہاں کس نے اللہ کی بیسک پراپرٹی ہے کہ نہ تو وہ کسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, نہ اس کی کسی کے اوپر ڈیپینڈنسی ہوتی ہے. یہ بیس آرگیومنٹ ہوتا ہے. وہ انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے اور اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. لیکن ابھی ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ کو کریشن کی ضرورت تھی تاکہ وہ اپنے ایٹریبیوٹس کو ریپریزنٹ کر سکے اور ایکسپریس کر سکے, ورنہ وہ اپنے ایٹریبیوٹس کو ریپریزنٹ اینڈ ایکسپریس نہیں کر سکتا. ہینس وہ مجبور تھا کریشن کریٹ کرنے میں. کوئی بھی خدا مجبور نہیں ہو سکتا. اگر اللہ مجبور ہے اپنی ایٹریبیوٹس کو ایکسپریس کرنے کے لیے, دین اللہ خدا نہیں ہو سکتا. یو ہیو ٹو فائنڈ اے ڈفرنٹ گاڈ. اوکے, لیکن ہمیں بھی گاڈ کی ضرورت ہے, رائٹ؟ میں نے کب کہا ہے کہ آپ گاڈ, ایک سیکنڈ, میں نے کب کہا ہے کہ گاڈ پہ یقین نہ کرو؟ میں نے کہا فائنڈ اے ڈفرنٹ گاڈ جس کو کریشن کی ضرورت نہ ہو. اچھا, اور وہ کون سا گاڈ ہے؟ ابھی بعد کی بات ہے. بٹ ناؤ ڈو یو ایگری کہ اللہ مجبور ہے, آپ نے اس اللہ کو چھوڑنا ہے؟ ارے اب ایسے تھوڑی مطلب ایسے ہی ہوتا ہے نا سر. آپ دیکھیں, آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں, آپ کہیں نہیں جا سکتے. گھر سے باہر آئیں گے تو کہیں جائیں گے نا. گھر میں بیٹھے بیٹھے آپ اپنی نانی کے گھر نہیں جا سکتے. گھر سے باہر نکلنا پڑے گا, سڑک پہ آنا پڑے گا, پھر کوئی بس لیں گے یا سائیکل لیں گے یا پیدل چلیں گے تو پھر نانی کے گھر جائیں گے. کریکٹ جی. تو اللہ کو ڈیناؤنس کر کے باہر تو آؤ نا اس جگہ سے, پھر آگے بات ہوئے گی نا. اللہ کو ڈیناؤنس کر کے کیا مطلب ہے؟ آپ ایتھیسٹ بننے کو کہہ رہے ہو؟ سر ایگنوسٹک بنو کہ اللہ کو فائنڈ کرنا ہے. میں نے گاڈ کون ہے اسے فائنڈ کرنا ہے. اللہ گاڈ نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ مجبور ہے. ابھی آپ سے ساری جو بات ہوئی, اللہ مجبور ثابت ہوا نا. اگر اللہ مجبور ثابت ہو گیا ہے تو اب اس کو چھوڑو نا. مجبور کیسے ہو سکتا ہے اللہ؟ سر گاڈ بھی تو آل پاورفل ہے, وہ کیسے مجبور ہو سکتا ہے؟ تو ابھی یار میں سنا آپ کی بات. لسن بیک سٹیج پلیز واپس جاؤ. جو ابھی ہم نے بات کی ہے یوٹیوب پہ جا کے اس کو سنو, تاکہ آپ دوبارہ سے سنو گے, 2 دفعہ سنو گے, تاکہ آپ کو کمپریہنڈ ہو کہ میں نے اور آپ نے بات کیا کی ہے اللہ مجبور کیسے ہے. نہ پہلے اس کو سنو پھر واپس آنا, کیونکہ میں دوبارہ ریپیٹ نہیں کروں گا. میں نے بہت گیان یہاں پہ دے دیا آپ کو بھی بیٹھے بیٹھے, اور دوستوں کو بھی کافی گیان ملا ہوگا جو ہمیں سن رہے ہیں, امید ہے. اور آئی ڈونٹ نو یار, مجھے پتا نہیں کہ اس بندے کے ساتھ اتنے لیول پہ جانا چاہیے تھا کہ نہیں جانا چاہیے تھا, لیکن ایٹ لیسٹ ہو سکتا ہے اس کا کوئی دماغ چلے. 19 سال کا لڑکا ہے, اگر وہ واقعی 19 سال کا, اس نے یہ بھی بات سچ بولی ہے جھوٹ بولی ہے مجھے نہیں پتا, مگر یو نو آئی ڈونٹ نو, لیٹس سی. خیال صاحب کچھ سپر کی چاٹاں دیکھیں اگر آپ کا انٹرنیٹ کچھ صحیح ہوا ہے اس وقت. یس ایڈم صاحب, آواز ہے نا میری, آ رہی ہے نا؟ سر ہے بڑی مجبور آواز ہے, لیکن آج اللہ بنے میں آپ اس وقت مجبور اللہ. چلیے, بلیک پنک بھائی تھینک یو سو مچ. جے بھارت بھائی کہہ رہے ہیں ہندو ورڈ کا میننگ اولڈ فارسی ڈکشنری میں کیا ہے برو؟ تو یار ہندو ورڈ کا میننگ لیکن ایڈم صاحب کیسے بتائیں گے یار؟ اور وہ بھی فارسی میں, وہ بھی فارسی ڈکشنری میں. You will need to check with some Hindu scholars, man. Ravu Saab keh rahe hain, Adam bhai, please disclose the real name of criminal who threatened you and Sahil and inform Sahil to complain against them in Uttar Pradesh police station. These criminals has to be punished. یار رگو بھائی, آپ کو لگتا ہے کہ وہ بندہ جو اس طریقے سے تھریٹ دینے آیا اور ڈائریکٹ تھریٹ دینے آیا وہ اپنے ریئل نام سے آیا ہوگا یا اپنی ریئل یوٹیوب آئی ڈی سے آیا ہوگا؟ نیولی کریٹڈ آئی ڈی ہے, اس نے لٹرلی 2 دن پہلے آئی ڈی بنائی ہے تاکہ وہ ادھر جوائن کر سکے. سو obviously you can't do that.
اللہ بھائی کہہ رہے ہیں تم دونوں پھر آ گئے, میری کوئی بات رہنے دو گے یا نہیں؟ اللہ خود آ گیا یہاں پہ. پریشان ہو گیا اللہ بھی, یار یہ پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہے یہ لوگ. کی مانا لوگ پیچھا ہی نہیں چھوڑتے ہمارا. صاحب کہہ رہے ہیں ایڈم بھائی وہ اتر پردیش والے کا ریئل نیم ڈسکلوز کرو, اس کی صحیح سے آرتی اتارنی ہے, ان جی ہادیوں کو ان کی بھاشا میں سمجھانا ہوگا. ابھی اس کا جواب آلریڈی دیا ہے ایڈم صاحب نے. چن سوامی, متو سوامی, وینو گوپال ایئر کہہ رہے ہیں جزیہ قبول کرو. تھینک یو سو مچ چن سوامی بھائی. گنگا دھر ہی شکتیمان ہے بھائی, کہہ رہے ہیں کیپ اپ دی گڈ ورک ایڈم اینڈ ساحل. ایڈم صاحب میری آواز آ رہی ہے نا؟ بالکل آ رہی ہے سر, تھینک یو. ہیلو جی جی صاحب بالکل آ رہی ہے, اوشیہ آ رہی ہے لیے. آ رہی ہے نا, ٹھیک ہے. گنگا دھری شکتیمان ہے کہہ رہے ہیں کیپ اپ دی گڈ ورک ایڈم اینڈ ساحل. تھینک یو سو مچ گنگا دھری شکتیمان بھائی. اوشیہ آ رہی ہے. کاکا سنگھ کہہ رہے ہیں حاجی ساحل مہاراج آگے تسی ایڈم جگدا میں ہجے بھی کافی پیرا سگریٹ نال آ جاؤ. لو بھائی واہ کاکا سنگھ کافی پی رہے سگریٹ نال. سگریٹ از انجیریس فار یور ہیلتھ مین. جے کھنڈاس صاحب کہہ رہے ہیں راہل کو ووٹ دینے والا سیکولر بنڈ سے نکلے ہیں. اوکے بلیک پنک بھائی تھینک یو سو مچ. جے ٹیمپلیٹن بھائی کہہ رہے ہیں گلا اتارنے والوں کو سب سے پہلے اپنا کیمرہ آن کرنے کو بولو اور بھارتیہ درشک سکرین شاٹ لے کے رپورٹ کرو. کیا لگتا ہے آپ کو جے ٹیمپلیٹن بھائی کہ اتنی ہمت ہوگی ان میں کہ وہ اپنا کیمرہ آن کر کے بات کرے, اپنا آدھار کارڈ دکھائے؟ کیمرہ دکھانے کا ایک ہی کام ایک ہی پاگل انسان کر سکتا ہے, وہ ہے ہمارا عبیدور. اس کے علاوہ کوئی بھی مومن اتنا بیوقوف نہیں ہے, اتنا پاگل نہیں ہے کہ وہ کیمرہ آن کر کے دھمکی دے, ورنہ ان کو معلوم ہے کہ ان کا کیا اثر ہوگا. تو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. And the X bank کریں God can only be one because target can only be one. Target can only be one. یہ مومنوں جیسا لاجک لگا رہے ہو آپ. کہ بھائی کہہ رہے ہیں if God is all powerful can he create a stone too heavy that even he cannot lift it? If so, how can he be all powerful? Laughing out loudly, seek and you shall find. Thank you so much کے صاحب. ایتھیسٹک آرگومنٹ آپ دے رہے ہیں. برجیش مالویا بھائی کہہ رہے ہیں کوئی سورہ سن کے تو ایسا لگتا ہے کہ ایکس مسلمز نے لکھی ہے. چلیے سر یہ تو اچھی بات ہے. ہیومینٹی فرسٹ بھائی تھینک یو سو مچ فار یور کنٹریبیوشن. ارون کمار کہہ رہے ہیں ایڈم سر یور وے آف ٹاکنگ اینڈ ہینڈلنگ دی پیپل ہیز میڈ می یور بگ فین اگین. لو یو بردر, کیپ اٹ اپ, یو آر سوشل ریفارمر فار ہیومینٹی. تھینک یو سو مچ. ایس ایس کہہ رہے ہیں جلیبی باز تو ہے اوپر سے بدتمیز بھی ہے. سر مومنوں کا یہی حال ہوتا ہے. وطن ہند کہہ رہے ہیں آپ پوچھتے ہو مسلم ہو آپ تو یہ سامنے جواب ایسے دیتے ہیں جیسے یہ واحد دنیا کے پورے بریڈ ہو جو ہندو کنورٹ مسلم ہے وہ ہی زیادہ اچھلتے ہیں. سر سب اچھلتے ہیں. سینئر ٹھیکیدار کہہ رہے ہیں سر پلیز ریئیکشن یوگی جی لائیو آن انڈیا ٹی وی. اب یار یوگی جی لائیو ہے تو اس پہ ہم کیا ریئیکشن دیں؟ This is not a political channel. ہاں if anything is connected with Islam تو پھر ہم اس پہ کچھ ریئیکشن بھی دے سکتے ہیں, ادروائز اٹس ناٹ اے پولیٹیکل چینل. اینڈی دی ایکس بینکر کہہ رہے ہیں اگر مومنوں والا لاجک ہے تو میں مومن ہی ہوں. لو بھائی. پب جی سنی دیول کہہ رہے ہیں فرسی سلام میرے پیارے نبی حضرت ایڈم. فرسی سلام آیا ایڈم صاحب آپ کو. دھنیہ واد سر, دھنیہ واد. ایڈم صاحب لگتا ہے یہاں وہاں. نہیں سر میں یہی ہوں, آپ کو میری آواز نہیں آ رہی. ہیومن بینگ کہہ رہے ہیں واٹ ول ہیپن ٹو دس موومنٹ. ابھی آ رہی ہے لیگ میں ہے فل. ایٹ لیسٹ میری تو آ رہی ہے نا. او یس اوشیہ. نہیں لیکن میری آ رہی ہے کیا وہ بھی لیگ؟ اوکے
ह्यूमन बीइंग कह रहे हैं व्हाट विल हैपन टू दिस मूवमेंट विदाउट एडम भाई। यार देखिए, अगर एडम भाई नहीं रहेंगे तो ये मूवमेंट पूरा जो है वो खत्म हो जाएगा और मुसलमान वो आप पे और पूरी दुनिया पे कब्जा कर लेंगे और आपको हम सबको बचाने वाला कोई नहीं होगा। इसीलिए ठीक है, पूरा आप कुरान जिस भी बना दिया खुदा को तूने साहिल। मानते हैं उससे दुआ करिए कि